السلام علیکم۔ جیسا کہ رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے اس مہینے میں لوگ باگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ انسان کو زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ حافظ قرآن ہے وہ مسجدوں میں سناتے ہیں، ان کی تو تلاوت ہو رہی ہے، لیکن گھر میں لوگ باگ بھی زیادہ سے زیادہ، عورتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، انہیں بھی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے انسان کو اپنی نیت صاف کرنی ہوگی، کیونکہ جو انسان وہ پڑھ رہا ہے وہ اتنی بڑی پاک کتاب پڑھ رہا ہے جو آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اب ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، تو انسان کو اپنا دل صاف کر کر سننی چاہیے اللہ کی باتیں، اور دھیان لگا کر سننی چاہیے اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ اب یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ارشاد فرمایا ہے اس میں۔ دیکھیے، انسان کو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کا لیٹر ہے، اللہ کا خط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے ہمارے لیے، اور قیامت کے دن اسی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ تمہارے پاس کتاب موجود تھی، تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ اب اس میں کیا لکھا ہے ہمیں تو نہیں معلوم، تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے دھیان میں وہ ترجمے رہیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، جب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کس چیز کا ارشاد فرمایا ہے۔ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت پہ مستقل رہنا چاہیے، چاہے ہم تھوڑی دیر کیوں نہ رہیں۔ تو اور ایک قرآن کریم کا پڑھنا ہے، اور ایک ہے قرآن کریم کا سمجھنا۔ یہ قرآن کریم پڑھنا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا وہ مقصد ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے لیے اتاری ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، جب تک ہم ہدایت پہ نہیں آ سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ ایک سمجھ کر پڑھیں گے جب ہم اس پہ عمل پر آ سکیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ لوگ باغ رمضان میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور گالی گفتار کرتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی غلط کام ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، قرآن کریم کی تفسیر نہیں پڑھتے، ترجمے نہیں پڑھتے۔ جب ہم ترجمہ کو پڑھیں گے قرآن کریم کے، جب ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خط ہے، ہمارے لیے لیٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ اگر کوئی انسان کے پاس کہیں سے باہر سے عربی میں یا انگلش میں لیٹر آتا ہے، خط آتا ہے، تو وہ کسی ٹیچر کے پاس جاتا ہے اور جا کر تاکہ ہمیں اس میں سمجھ میں آ جائے اس میں کیا لکھا ہے۔ تو ایسے ہی یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے، یہ اللہ کا خط ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عالم کے پاس جائیں اور جا کر ان سے معلوم کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جب ہم کسی عالم کے پاس جا کر اس کا ترجمہ سیکھیں گے، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ چلے گا، جب ہم عمل پر آ جائیں گے اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ نے کون سی زندگی کا حکم دیا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہم قرآن کریم کو روز پڑھے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھیں۔ جو ناظرے والے ہوتے ہیں وہ ایک رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، پاؤ سپارہ پڑھ لیں، روز کا ایسے پڑھتے رہنا چاہیے، چاہے 1 سپارہ پڑھیں۔ اور جو حافظ لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ 2 سپارے 3 سپارے کم سے کم پڑھ لیں۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم روز قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اب سوچئے پورے قرآن کریم میں ہمیں کتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ ہوئی قرآن کریم کی تلاوت، یعنی کہ قرآن کریم کیسا پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے۔ اور دوسرا مقصد آتا ہے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 2 چیزیں، ایک تو قرآن کریم کی روز تلاوت کرنا ہے اور دوسرا ترجمے کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں پہ اگر ہم نے عمل کر لیا، 2 چیزوں کو سمجھ لیا، تو ہم جو یہ گناہ گاری پہ لگے ہوئے ہیں ہم اس سے بچ جائیں گے، عمل پر آ جائیں گے۔ کیونکہ یہ قرآن کریم اگر دل سے پڑھا جائے اور اگر دل سے سنا جائے تو کتنے ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، جو گناہوں میں کتنے بھی مبتلا کیوں نہ ہو،
اس کو نرم کر ہی دیتا ہے. جیسے کہ حضرت عمر تھے، کتنے پتھر دل تھا حضرت عمر کا، لیکن جب آپ نے اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، اس قرآن کریم میں رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، وہ بھی ایمان لے آئے. تو یہ اگر دل سے سنا جائے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. آج یہی تو ہے کہ ہم تراویحوں میں بھی قرآن کریم کا سنتے ہیں لیکن دل سے نہیں سنتے، اس وجہ سے ہمارے دل میں کوئی اثر ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پورے رمضان تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن رمضان نکلنے کے بعد ہم اسی حالت پہ آ جاتے ہیں جیسے پہلے تھے. یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دل سے نہیں سنتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں لکھا کیا ہے، ہم وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کریم میں کیا لکھا ہے اور کس چیز سے بچنے کو اللہ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ذکر بھی ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. تو اس لیے جب ہم اس کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب تیار کر رکھے ہیں جو گناہگاری میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو کفر کی لائن پر ہیں، اور جو نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسے کیسے باغات تیار کر رکھے ہیں. جب ہم اس چیز کو پڑھیں گے تو ہم جہنم سے پناہ مانگیں گے اور جنت کی طلب کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے. تو ہمیں قرآن کریم کو روز پڑھنا ہے اور یہ کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جیسے کہ ہم رمضان میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں، بہت سے لوگ رمضان میں 2-2 3-3 قرآن پورا کر لیتے ہیں اور بہت سے ایک کرتے ہیں. جیسے کہ ہم ایسے مہینے میں قرآن کریم پورے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے عام دنوں میں بھی ہم قرآن کریم کو پورا کرتے رہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے رہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سالوں سال قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ ایسے ہی سجے رہتے ہیں، اور جب رمضان کی چاند رات ہوتی ہے اس وقت قرآن اٹھتا ہے اور عید کی چاند رات پہ رکھا جاتا ہے. تو ہمیں رمضان کے بعد بھی ایسے ہی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن کو جو پڑھنا ہے اس حساب سے پڑھیں کہ لفظ صحیح ادا ہوں، لفظ کٹے نہ، لفظ صحیح ادا ہوں. جیسے قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کو اس کی ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. کیونکہ سب سے زیادہ جو لوگ باغ ناظرے والے، سب سے زیادہ لوگ باغ جو ناظرے والے ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں، جہاں کھینچنا نہیں ہوتا وہاں کھینچ دیتے ہیں اور جہاں رکنا نہیں ہوتا وہاں رک جاتے ہیں. تو جو ناظرے والے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا قرآن کریم صحیح ہے. دیکھیں قرآن کریم، ہم کہتے نہیں کہ حافظ کا بھی غلط ہو سکتا ہے، ان کی بھی زبر زیر پیش کی غلطی آ سکتی ہیں، وہ بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں. قرآن ہر ایک کا صحیح نہیں ہوتا، جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے، لیکن جو ناظرے والے ہیں وہ اس چیز کو دھیان نہیں دیتے اور بہت سے اس بات پر بحث بھی کرتے ہیں کہ میرا قرآن کریم بہت اچھا ہے، میں صحیح پڑھتا ہوں. یہ جب پتہ چلتا ہے جب سامنے والے کو سنایا جاتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قرآن ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم غلطی نکالنے والا دوسرا ہوتا ہے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری غلطی ہم خود نہیں نکال سکتے، جو ہماری غلطی ہے وہ سامنے والے نکالے گا. تو اس لیے ناظرہ پڑھنے والے ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کو صحیح کریں. اور قرآن کریم صحیح کریں کیسے کریں؟ کسی عالم سے، اگر لڑکا ہے کسی عالم سے رابطہ کریں، مشورہ کریں کہ وہ انہیں قرآن کریم صحیح کرا دے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھے جا رہا ہے. تو یہ بھی ہم دیکھیں قرآن ہم سے صحیح پڑھے جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا. اگر نہیں پڑھے جا رہا تو اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں. اگر قیامت کے دن اللہ نے یہی سوال کر لیا کہ تمہارا قرآن صحیح نہیں تھا اور تم نے کوشش بھی نہیں کی قرآن صحیح کرنے کی، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ کہ ہمیں شرم آتی ہے، کہ ہمیں وقت نہیں ملا. اس وقت کوئی بہانہ نہیں چلے گا، صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا اور اس کو صحیح کیوں نہیں کیا. وہاں پر جو سوال ہے اس کا جواب دیا جائے گا، بہانہ نہیں چلے گا. کیونکہ انسان جب تک اس جواب نہ دے سکے گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا، اور جو جواب دے گا بالکل صحیح جواب دے گا.
کیونکہ انسان کے آگے جب نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان نے جو قرآن کریم کو نہیں سیکھا وہ کس وجہ سے نہیں سیکھا، کس وجہ سے صحیح نہیں کیا، کیا اسے وقت نہیں ملا یا وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت سب کے پاس رہتا ہے، وقت نکالنے سے نکلتا ہے، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم جتنا وقت موبائل کو چلانے میں لگاتے ہیں، اگر اتنا وقت ہم قرآن کو سیکھنے میں لگا دیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جیسا کہ قرآن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، ہم نہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں اور نہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر حافظ ہیں تو حافظ ایسی ریل بنا دیتے ہیں، قرآن کریم استغفر اللہ کہنے نہیں چاہیے۔ اگر حافظ ہیں تو وہ ایسی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، ایسی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھا جا رہا۔ ایسی تراویحوں میں قرآن کریم جو پڑھتے ہیں تو ایسی پڑھنے کا کیا فائدہ جو پیچھے والے کو سمجھ میں نہ آئے، اور جو لوگ باگ پیچھے سنتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سننے آ رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اب اگر سامنے والا حافظ ہی اتنی سپیڈ سے پڑھ دے قرآن کریم کو کہ پیچھے والے کی سمجھ میں نہ آئے تو ان کا سننے کا کیا فائدہ؟ وہ ایک طریقے سے ٹائم پاس کرنے آ گئے اور چلے گئے۔ اور قرآن سنیں گے جب ہی پیچھے والے پہ عمل ہوئے گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کو آرام سے پڑھنا ہے، اور جہاں چیزیں کھینچنے کی وہاں کھینچنا ہے، جہاں نہیں وہاں نہیں کھینچنا، اور ان ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ دوسری چیز، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو اسی قرآن کریم کو رمضان میں ہی صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور اگر رمضان میں ٹائم نہیں مل رہا تو رمضان کے بعد صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔